السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کے گھر میں بچوں کی تربیت جو ہے وہ کون کر رہا ہے؟ آپ کے گھر میں بچوں کی تربیت آپ کے دادا دادی کر رہے ہیں، بچے کے ابا اماں کر رہے ہیں، یا گھر میں جو دوسرے خالہ پھوپھو یا کوئی اور لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ گھر میں بچے کی تربیت سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک گھر میں فرد ایسا ہے جو بچے کو بہت زیادہ لاڈ پیار کرے گا، جیسے دادا ہیں یا دادی اماں ہیں، وہ بچے کو بہت لاڈ کریں گی، اس کی ہر خواہش پوری کریں گے، اس کو پیسے دیں گے، اس کی خواہشات پوری کریں گے، اس کی بات سنیں گے، اس کو لاڈ پیار زیادہ کریں گے۔ ایک گھر میں جو ہے مدر ہیں، فادر ہیں، اب مدر بچے کی تربیت جس طرح کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ بچہ بھلے جدھر بھی چلا جائے لیکن زیادہ اٹیچمنٹ اور زیادہ ٹائم اس کا ماں کے ساتھ ہی گزرتا ہے، بچپن سے لے کے بڑے ہونے کا تو نہیں میں کہہ سکتی، لیکن بچپن میں زیادہ تر۔ تو ماں جو ہے وہ بچے کو بہتر طریقے سے سمجھتی ہے کہ اس کی بچے کی کس طرح سے اس نے تربیت کرنی ہے۔ لیکن جب ماں بچے کو کچھ سمجھا رہی ہوتی ہے، سکھا رہی ہوتی ہے، تو اس میں باقی لوگ جو ہیں وہ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیٹ سپوز بچے نے کوئی غلط حرکت کی، ماں نے اس کو ڈانٹا، تو گھر میں باقی افراد کہیں گے کیوں ڈانٹ رہی ہو، کیوں رلا رہی ہو، کیوں ایسے کیوں ویسے، تو بھی ماں کو روک دیا جاتا ہے۔ اب گھر میں اگر خالہ پھوپھو دادی دادا اس سے بچے سے بہت، ان میں سب میں سے کوئی ایک ہے جو اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، تو بچے کی زیادہ اٹیچمنٹ اس انسان کے ساتھ ہوئے گی۔ اور جب ماں بچے کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، ماں بچے کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے، تو سب مل کے ماں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی ماں کو کیا اپنے بچوں سے دشمنی ہے؟ وہ بھی تو بچے کی صحیح تربیت کرنا چاہتی ہے، اس کو کچھ سکھانا چاہتی ہے، لیکن اب بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں سے ڈفرینٹ طریقے سے سیکھ رہا ہے۔ کسی کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ زیادہ ہے، کسی سے پیار ملتا ہے، کسی سے اس کی وش کوئی کرے، خواہش کرے کسی چیز کی وہ پوری ہوتی ہے، کسی سے اس کو ڈانٹ پڑی ہوتی ہے، مدر سے بھی۔ اور فادر جو ہیں اس سے تو بچوں کو ویسے ڈرایا جاتا ہے کہ سارے باتوں کا الزام جو ہے تمہارے ابا آئیں گے تو بتائیں گے، تو وہ بچوں کی زیادہ اٹیچمنٹ اس لیے اپنے فادر سے ہوتی نہیں ہے۔ یہ ایک میرے خیال سے غلط طریقہ ہے۔ گھر میں سب لوگ اس کی تربیت ضرور کریں، اس کو سکھائیں ضرور، لیکن بچے کو اس کو ایسی فیور مت دیں کہ جب اس نے کوئی چیز لینی ہو، اس کو پتہ ہے میں ضد اس انسان کے سامنے کروں گا۔ ہاں، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، پیارے لگتے ہیں، ہم ان کی خواہشات وشز پوری کرتے ہیں، لیکن ان کے اور ماں کے بیچ میں جو ایک ریلیشن ہوتا ہے اس کے بیچ میں ہمیں نہیں آنا چاہیے کہ ماں اگر بچے کو ڈانٹ رہی ہے تو گھر میں نے بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے کہ جو ہماری ساس ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے نہیں کچھ کرنا، تم نے آج کے بعد بچے کو ہاتھ نہیں لگانا، بچے کو مارنا نہیں ہے، تو بچے کو شے مل جاتی کہ کوئی ہے جو مجھے سپورٹ کرے۔ تو ماں کو اس کا کام کرنے دیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کچھ سالوں کے بعد جب بچہ اپنی زندگی میں جائے گا تو اگر کوئی غلط کام کرے گا تو آپ نے ہی ماں کو بلیم کرنا ہے اور کہنا ہے کہ ہاں یہ جو ہے اس نے ماں نے اس کی اچھی ٹھیک سے تربیت نہیں کی، ماں کو اس کو سمجھانا چاہیے تھا، ماں کو اس کو سکھانا چاہیے تھا، ماں کو اس کی تربیت کرنی چاہیے تھی۔ مہمان بن کے جائیں گے، کہیں پہ بھی جائیں گے، کوئی غلط حرکت کر دے گا، کہیں گے ہاں ماں نے اس کی تربیت نہیں کی، وہ موبائل ٹیکنالوجی زیادہ استعمال کرے گا، ہاں اس کی ماں بھی یہی کرتی ہے۔ تو جب سارے بلیم آپ ماں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ اس نے تربیت کرنی ہے، تو جب وہ تربیت کر رہی ہے، اس کو کچھ سکھا رہی ہے، تو آپ اس کے بیچ میں کیوں آتے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہی کہ بالکل کٹ آف کر دیا جائے، ان سے ملنے نہ دیا جائے، نو۔ گھر میں رہتے ہوئے تمام افراد کے ساتھ بچے کی اس طرح سے سب مل کے تربیت کریں کہ اس کو لگے کہ ہاں سب لوگ ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں، سب لوگ مجھے ایک ہی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ میں اکثر ان چیزوں کو کہتی ہوں کہ بچے کو الجھائیں مت۔ گھر میں آپ اس کی تربیت کرتے ہوئے اسکول جا رہے ہیں، اگر اسکول میں ایڈمیشن کروایا تو وہاں پہ انگلش میڈیم میں ڈال دیا، گھر میں اردو یا پنجابی بولتا ہے، ادھر بھی بچہ الجھ گیا۔ باہر سوسائٹی میں جب نکلتے ہیں کھیلنے کے لیے، کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو گھر میں ماحول اور ہوتا ہے، وہاں پہ اور ہوتا ہے، تو ہم بچے کو ایک کشمکش میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ جو بات میں کر رہی ہوں وہ ہے تربیت کی۔
تو ماں جب تربیت کر رہی ہو تو باقی سب لوگوں کو چاہیے کہ جیسے وہ کر رہی ہے ویسے ہی اس کے ساتھ مل کے کریں، تاکہ ہمارا بچہ جو ہے اس کی ایک اچھی تربیت ہوئے، اس کا کانفیڈینس ڈیولپ ہوئے، وہ ایجوکیشن میں اچھا جائے، مطلب اس کی بیس اچھی ہو، اس کی بیس اسٹرانگ ہو۔ یہ جو بیس بنتی ہے یہ بہت آگے تک جاتی ہے، اور وہی چیزیں میں اکثر کہتی ہوں کہ بچہ جو گھر سے جو چیز اپنے بچپن سے اپنی پرورش میں سیکھتا ہے، بڑا ہونے کے بعد جب وہ اپنی زندگی جینے لگتا ہے، شادی کے بعد کی زندگی ہوتی ہے، تو وہ وہی کرتا ہے جو بچپن میں اس کے ساتھ کیا گیا تھا یا اس کو جس طرح سے سمجھایا گیا تھا۔ تو وہ بچپن کی باتیں، بچپن کی چیزیں انسان کے دماغ سے نہیں نکلتی ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے کی اگر ہم کچھ سکھا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں تو وہ اب یہ کچھ سالوں تک ہے، بڑے ہونے تک ہے، نہیں، وہ ساری زندگی چلتی ہے۔ اس کو پیار نہیں ملا تو وہ آگے پیار نہیں دے سکتا، اس کو اچھا ماحول نہیں ملا تو وہ اچھا ماحول نہیں بنائے گا، بھلے وہ جتنی کوشش کر لے۔ خیر یہ بات کہیں اور طرف نکل جائے گی، سو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ گھر میں، اسکول میں، باہر سوسائٹی میں بچوں کو ایک ٹریک پہ لے کے جائیں۔ ڈفرینٹ ٹریک پہ ڈفرینٹ چیزوں میں الجھائیں گے تو بچہ کہیں کبھی نہیں رہے گا۔ سو اس کے اوپر ضرور سوچیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔